السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیدر اور میرا خاص طور پہ یہ ویلاگ جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور اوورسیز پاکستانیوں میں سب سے اہم جو ہیں وہ گلف کنٹریز کے جو پاکستانی ہیں جو وہاں پر روزگار کے سلسلے میں جو ہیں وہاں پر مقیم ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم جو ایک انٹل ہے اور ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے جو میں لازمی طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ اس وقت رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس کی جو تباہی ہے وہ دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے، اور جو اس کی ہولناکیاں ہیں ان سے پوری اور ان کے اثرات سے پوری جو گلف کنٹریز ہیں، جی سی سی کنٹریز ہیں، وہ اس وقت جو ہیں ایک بہت بڑے کرائسس سے اور ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہیں۔ ان کے لیے نہ آگے جانے کی جگہ ہے، نہ وہ پیچھے جانے کی جگہ ہے، نہ وہ ایران کے اوپر حملہ اس وقت کر سکتے ہیں، نہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں فردر ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو نے ایک رپورٹ ان کو موصول ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ یہ موصول ہوئی ہے کہ اس کی جنگ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا ہے وہ جی سی سی کنٹریز کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اس میں سب سے تفشیشناک جو امر یہ ہے یا بات یہ ہے کہ جو پاکستانی جو جی سی سی کنٹریز میں مقیم ہیں وہ بھی ان کے بھی جو تاثرات ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو پوسٹیں ہیں یا ان کے ویوز ہیں وہ بھی اٹ سیلف جو ہیں وہ پرو ایرانین رجیم ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک بیانیہ کی وار ہے، اس میں گلف کنٹریز بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گلف کنٹریز اس وقت سینڈوچ بن چکی ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ ایرانی رجیم کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں تو جو امریکہ، نیٹو اور اسرائیل جو ہے ان کو کرش کر دے گا، اور اگر وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کے ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا جو جی سی سی خطہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو ان کے لیے نیوٹرل رہنا بھی اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ جو ناممکن ہے، کیونکہ جو امریکہ کے معاہدے ان کنٹریز کے ساتھ ہیں، اور ان تمام گلف جی سی سی کنٹریز میں امریکی فورسز کے جو ہیں، نیٹو کے جو ہیں بہت سارے اڈے یہاں پر قائم ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے ایک جو ٹرن ہے جو وہ لینا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ دن بہ دن جو ہیں وہ صورتحال ان کے لیے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی اہم جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویلاگ کے تھرو میں نے اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی، وہ یہی ہے کہ جی سی سی کنٹریز میں ایک امیج جو ہے وہ ابھر رہا ہے، یا ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا۔ مختلف رپورٹس جو مختلف انٹرنیشنل اداروں نے جو مرتب کی ہیں ان کو یہ جو فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا رجحان یا سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ پرو ایرانی رجیم ہے اور ان کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے بعض کنٹری میں کچھ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ میں نے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ، دبئی، قطر جو ہے، بحرین اور دوسری جو کنٹریز ہیں جی سی سی کی، وہاں سے بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، یا پاکستانیوں کے ویزا کی جو پابندیاں ہیں وہ اور بڑھا دی جائیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ وہ پاکستانی جنہوں نے سالوں لگا کر وہاں اپنے کاروبار سیٹ کیے ہیں تو ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اچھا، یہ پریشان ہونے والی بھی بات نہیں ہے، میں انفارمیشن اس لیے ڈرانے کے لیے شیئر نہیں کر رہا، اس کا ایک حل بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب والا، جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا دوسرا گھر ہے، سالوں سے آپ وہاں پر مقیم ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر ایک سینسرشپ ہے، آپ حکومتی پالیسیز کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب خیر پاکستان کے اندر بھی ایک سینسرشپ ہے، تو گلف کنٹریز کے اندر اس سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی جو ہے، ہم اپنے پاکستان کے جو ایک ماحول کے کلچر کے ڈھلے ہوئے، ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں ایک اوپنلی کوئی کسی بھی سیاستدان کے بارے میں، کسی بھی ادارے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ہم جو ہے گلف کنٹریز کے اندر بھی جو ان حکومتوں کی پالیسیز کے خلاف بات کر لیں گے، یہ امپوسیبل ہے۔ اور اس میں جو ہے جو پاکستانی جو ہے دارستہ، میں نہیں کہہ رہا کہ ارادی طور پہ جن سے کچھ ان کی پوسٹیں شیئر ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسی ان کی جو ان کے فرینڈز ٹائم لائن ہے، جب بہت سارے پاکستانی دوست ایسے ہیں جو کہ ایران کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں، اور جو گلف کنٹریز میں رہنے والے دوست ہیں ان کو ٹیگ کر رہے ہیں،
تو وہ جو پوسٹیں ہیں وہ گلف کنٹریز کے اندر شو ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک لوگارتھم ہے، پورا ایک گراف ہے فیس بک کا، جو ہے آپ کہہ لیں کہ انسٹاگرام کا یا دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز کا، تو وہ تمام کنٹریز اس کو مانیٹر کر لیتی ہے کہ کتنی پرسنٹ جو لوگ جو ہیں سعودی عربیہ سے بیٹھ کے ایران کے حق میں جو چیزیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ شدید مشکلات ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، یہ جنگ آپ نے شروع نہیں کی، یہ جنگ ان عرب کنٹریز نے شروع نہیں کی، عرب کنٹری تو خود اس جنگ کے جو ہیں وہ شکار کیے جا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جو اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں گا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے ماضی میں بھی عرب کنٹریز کو لڑانے کے لیے اس نے مختلف حربے استعمال کیے، اب بھی وہ کر رہا ہے۔ کبھی وہ کچھ ڈرونز ان نون مارکنگ والے ڈرون سعودی عربیہ کے اوپر مارتا ہے، کبھی وہ بحرین کے اوپر مارتا ہے، کبھی وہ کویت کے اوپر مارتا ہے، اور اس کا جو ہے امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ ایران نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک شیطانی چیلنج ہے جس کا مسلمان صدیوں سے شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا مدعا جو ہے ان 60-70 لاکھ پاکستانیوں کا ہے کہ جو اس بحران کی وجہ سے، اگر میری بات سنیں، اگر 60-70 لاکھ پاکستانی وہاں متاثر ہوتے ہیں تو یقین کریں ایک پاکستانی 4 سے 5 خاندانوں کو پال رہا ہے۔ اگر آپ 5 خاندان بھی کریں، پاکستان کی ساری ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ گلف سے آنے والے پیسوں سے چلتی ہے، تو یہاں پر جو بازار جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، گھروں کے اندر خوشحالیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ جو سب سے بڑی بات ہے جو وہاں مقیم پاکستانی ہیں، ایک تو آپ ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کا روزگار ہے، ایک آپ کی ان کے ساتھ وابستگی ہے، اس کو قائم رکھیں، اور 2-3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلا، آپ نے کوئی بھی اس کنٹری کی پالیسی کے خلاف اس جنگ کے حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کرنا۔ فوری طور پہ جو ہے جو ٹائم لائن آپ کے ساتھ، اپنی ٹائم لائن کو آپ جو ہے وہ ہڈن کر دیں، آف کر دیں، کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی مرضی کے بغیر چیزیں اٹیچ نہ کر سکیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ فیس بک کے اوپر موجود ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دوں گا۔ نمبر 2، نمبر 3 آپ نے یہ کرنا کہ اپنے پروفائل کے اوپر آپ اپنی کنٹری کا جو ہے وہ فلیگ لگائیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ وہ اسٹینڈ ود سعودی عربیہ، وہ اسٹینڈ ود قطر، یا وہ اسٹینڈ ود UAE۔ تو اس کے اوپر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہاں بہت سارے دوست جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے واٹس ایپ جو گروپ ہے، تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپس کے جو لوگوں ہیں اپنی کنٹری کے مطابق آئی اسٹینڈ ود مائی کنٹری یا قطر یا کویت یا سعودی عربیہ آپ یہ لکھیں۔ تو اس سے جو ہے ایک دیکھیں ایک ضروری طور پہ ان حکومتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لوگ جو ہمارے ملک میں جو جن کو ہم نے یہاں پر بلایا ہوا ہے، جو ہمارے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ صرف ہمارے یہاں پیسہ کمانے نہیں ہے، یہ دلی طور پر ذہنی طور پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بہت اچھی جو ہے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی۔ آپ دیکھیں آپ کا اس جنگ میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ جنگ بہت بڑی ایک پلاننگ کے تحت ہے، یہ جنگ ایک نجائز ریاست کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی ایک پلاننگ ہے، ایک بہت بڑی شطرنج کی بساط ہے۔ میں اور آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اور آپ اپنے نظریات کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ گلف کنٹریز کر سکتی ہیں۔ گلف کنٹریز اس وقت سینڈوچ، نہ وہ اس بڑے استعمار کے خلاف لڑ سکتی ہیں، اور اگر وہ ایران کے خلاف لڑتی ہیں تو پھر بھی تباہی ہے۔ تو ایسے میں ایک نیوٹرل پالیسی کی ضرورت ہے جو ان کنٹریز کی ذمہ داری ہے وہ کیا بناتی ہے۔ لیکن آپ جو کہ ان کنٹریز میں مقیم ہیں، اور آپ 60-70 لاکھ پاکستانیوں کی وجہ سے یہ پورا پاکستان چل رہا ہے، یہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، یہاں پر حکومتیں جہاز لینے میں مصروف ہیں، اور کئی دن تک وہ غائب ہیں۔ دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھتی تو یہاں پہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ دنیا میں کسی ملک کے اندر جو سکول بند نہیں ہوتے یہاں بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک نرالا اور انوکھا ملک ہے جس کو آپ لوگ پال رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ 2-3 کام آپ نے نہیں کرنے، کسی بھی صورت میں نہیں کرنے۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کے موبائل فون بھی چیک کیے جائیں، کہیں جس طرح تفتیش لگتی ہے بہت سارے پاکستانیوں کو پکڑ کر ان کے موبائل فون چیک کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خاص سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کے جو جتنے بھی میسیجز ہوں گے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا جائے گا، وہ دیکھ لیا جائے گا کہ آپ نے وائس میسیجز یا ویڈیو یا فوٹوز تو کسی کو نہیں بھیجی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کو ڈیٹا آپ نے
آپ سے ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اس کو ڈیلیٹ کریں، ڈیلیٹ آل کریں، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز کریں اور اس معاملات سے آپ دور رہیں۔ آپ کی یہ جو بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ ایک ملک کو آپ چلا رہے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔